تمام مسلم لیگ نون کی تنظیموں کے عہدیداران، ونگز کے عہدیداران، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس نمائندہ اجلاس میں شریک ہوئے ہیں اور بڑی بھرپور شرکت ہے آپ کی۔ اور جس طرح سے اکرم انصاری صاحب نے مجھے بتایا، یہ آپ کی بھرپور شرکت جو ہے یہ آپ کی دلچسپی اور آپ کے عزم کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ 21 اکتوبر کے ایونٹ کو کامیاب کرنے کے لیے پورے خلوص کے ساتھ اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں۔ آج 12 اکتوبر کا جو دن ہے، یہ بھی اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ اگر 25 سال پہلے 12 اکتوبر 99 کو یہ دن ایک سیاہ دن کے طور پہ، ایک ایسے دن کے طور پہ کہ اس دن ملک میں منتخب حکومت کا تختہ الٹا گیا اور ملک میں ایک غیر آئینی دور مارشل لا جو ہے وہ مسلط کیا گیا، اگر یہ دن نہ ہوتا تو آج پاکستان ایشین ٹائیگر ہوتا۔ اگر یہ دن نہ ہوتا تو پاکستان آج ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں کھڑا ہوتا۔ اگر یہ دن نہ ہوتا تو آج پاکستان G20 ممالک کی لسٹ میں موجود ہوتا۔ اگر یہ دن نہ ہوتا تو آج ہم اس معاشی بدحالی کا شکار نہ ہوتے جس معاشی بدحالی کا ہم اس وقت شکار ہیں، اور ایسے شکار ہیں کہ ایک IMF جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ تگنی کا ناچ نچاتا ہے، ناک سے لکیریں نکلواتا ہے، اور حکومت جو ہے وہ تقریباً 16 ماہ میں سے جس حکومت کے متعلق ہم سے حساب مانگا جا رہا ہے کہ جی آپ بتائیں 16 ماہ میں کیا کیا، 16 ماہ میں سے 11 ماہ جو ہیں وہ تو ہمیں IMF کو منواتے لگ گئے کہ جناب دوسری قسط جاری کر دیں، ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کی توثیق کر دیں، اور ان کا آگے سے جواب یہ تھا کہ جو آپ نے معاہدہ کیا اس معاہدہ کو کرنے کے بعد آپ نے خود ہی توڑ دیا۔ اور اگر ہم یہ کہتے کہ جناب وہ ہم نے نہیں توڑا، وہ اس وقت کی حکومت جو اس ملک کو معاشی طور پہ ڈبونے اور معاشی بدحالی میں دھکیلنے پہ تلی ہوئی تھی، اس حکومت اور اس وزیر اعظم نے یہ حرکت کی ہے، تو وہ کہتے کہ جی ہماری نظر میں وزیر اعظم پاکستان ہے، حکومت پاکستان ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کا نام کیا ہے یا وہ پارٹی کون سی ہے، حکومت پاکستان ہے۔ اور وہ یہ سچ کہہ رہے تھے، بین الاقوامی معاہدوں میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس بدقسمتی کا کہ 12 اکتوبر 99 کو جو ہوا اس ملک میں، اگر وہ نہ ہوتا تو آج ہم جو ہے وہ ایک بہت بہتر پوزیشن میں ہوتے۔ لیکن وہ صرف 12 اکتوبر 99 کو ہی نہیں ہوا، وہ پھر آ کے 28 جولائی 2017 میں پھر ہوا، دوبارہ ہوا۔ ہم جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اس قوم کی امید ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس امید کو ہم یقین میں بدلیں گے، تو یہ ہم صرف کوئی زبانی کلامی یہ بات نہیں کرتے۔ آج آپ
اس بات کے اوپر جو اینکر صاحبان یا جو ہمارے میڈیا میں بیٹھے دوست، انہیں حق حاصل ہے کہ وہ جیسی تنقید کرنا چاہیں کریں، لیکن ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ ان کی بات کے جواب میں جو ہمارا موقف ہے وہ بھی ان کے سامنے پیش کریں۔ آج کوئی یہ بتائے کہ اگر 12 اکتوبر 99 اس ملک پہ اوپر وارد نہ ہوا ہوتا تو پاکستان جو اس وقت ایٹمی قوت بن چکا تھا اور پوری دنیا کے اخبار اور رسائل لکھ رہے تھے کہ اب پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے، تو کیا یہ خواب جو ہے یہ پورا نہ ہو چکا ہوتا؟ آج ہم ایشین ٹائیگر نہ ہوتے؟ آج ہم معاشی طور پہ ایشیا میں سب سے مضبوط نہ ہوتے؟ تو پھر کیوں 12 اکتوبر کا جو ہے وہ ایڈونچر جو ہے وہ کیا گیا؟ اور اگلے 12-13 سالوں میں وہ ملک جس کے متعلق پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ وہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے، اس کے متعلق پوری دنیا 2013 میں کہہ رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے۔ اور پھر اگر 2013 میں اس قوم نے پاکستان مسلم لیگ پہ، اس ٹیم پہ، جو ٹیم آپ کے سامنے بیٹھی ہے، اس ٹیم پہ میاں نواز شریف کی قیادت میں اعتماد کیا، 2013 میں بھی ایسے ہی بحران کا ہم شکار تھے، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اور دہشت گردی کا حال یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اس وقت تک دہشت گردی پہنچ گئی ہے، بس اب صرف اسلام آباد کا رخ کرنے والی ہے۔ کوئی پاکستان بزنس مین نہیں آتا تھا، دبئی بیٹھ کے کہتے تھے کہ یہاں پہ آگے ہمارے ساتھ معاہدے کر لیں، پاکستان ہم نہیں آ سکتے، وہاں پہ دہشت گردی ہے۔ تو کیا اگلے 4 سالوں میں میاں نواز شریف کی قیادت میں دہشت گردی کا کلا کما نہیں ہوا؟ کیا لوڈ شیڈنگ کا علاج حل نہیں ہوا؟ کیا یہ مہنگائی کا جو جن ہے یہ دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کے جن سے بڑا ہے؟ قطعاً نہیں بڑا۔ تو ہم جو یہ بات کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں وحد امید ہے، اگر پوری قوم مل کے اسے یقین میں بدل لے تو پاکستان جو ہے وہ اس بحران سے نکل سکتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوا تو پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ بڑا مخدوش ہے۔ یہ بدقسمتی سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے۔ پاکستان کو ایک ایسے ایڈونچر اور ایک ایسے تجربے سے گزارا گیا کہ ایک ایسے بندے کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا جو ایک پارٹی کا سربراہ تو تھا، جو جمہوری طریقے سے، پارلیمانی جمہوری طریقے سے وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ تو پہنچا، وہ قومی اسمبلی میں تو پہنچا، جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار گاڑی کے 2 پہیے ہیں، لیکن اس نے 4.25 سال اپوزیشن کے ساتھ اس نے بات نہیں کی، اپوزیشن کے ساتھ اس نے ہاتھ نہیں ملایا، اپوزیشن لیڈر کو اس نے فون تک نہیں کیا۔ اپوزیشن نے مشترکہ طور پہ، اجتماعی طور پہ آن دی فلور آف دی ہاؤس اسے کہا کہ عمران خان صاحب، ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے آپ جیسے بھی ہے آپ آ گئے ہیں، اب آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں، آپ کے ملک میں، آپ کے ہاتھوں میں ملک کی باغ دوڑ آ گئی ہے، حضور بیٹھیں اور ان حالات میں آئیں، چارٹر آف اکانومی کریں۔ میاں شہباز شریف نے بطور اپوزیشن لیڈر یہ کہا کہ آئیں بیٹھیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، چارٹر آف اکانومی کریں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عمران خان صاحب قدم بڑھائیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ اٹھے اور اٹھ کے جناب انہوں نے گالیاں دینی شروع کی، انہوں نے کہا ایسی تیسی، میں نے تو آپ کو چھوڑنا ہی نہیں، میں تو آپ سب کو جیلوں میں بند کروں گا، میں نے تو بالکل جو ہے وہ آپ مجھ سے NRO مانگ رہے ہیں، میں نے تو آپ کو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔
میں نے تو آپ کو رہنے نہیں دینا. تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر وہ ملک آگے بڑھ سکتا تھا؟ اس ملک میں جمہوریت جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی تھی؟ یہ ہے وہ بدقسمتی جو 4.25 سال تک اس ملک کے اوپر یہ عذاب مسلط رہا. بدترین کرپشن. وہ فرا گوگی اور پنکی پیر جیسے نیٹ جو ہے، یہ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی اوز، یہ کبھی سنا تھا پنجاب میں کہ یہ لوگ پیسے دے کے لگے؟ پیسے دے کے تعیناتیاں ہوتی رہی. 5-5 کروڑ روپے دے کے لوگ جو ہے وہ مختلف اضلاع میں جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر لگے، ڈی پی او لگے. تمام جو ہے وہ بڑی بڑی پوسٹیں جو ہیں وہ آکشن ہوتی رہی، اور پیسے اکٹھے ہوتے رہے. اور اکٹھے کرنے والی وہ فرا گوگی جو ہے، اس کے متعلق یہ پرائم منسٹر ہاؤس کے گیٹ پہ موجود تھا کہ یہ اس ہاؤس کی فرد ہے، اس کی آتے اور جاتے چیکنگ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب وہ آتی تھی تو کچھ نہ کچھ لے کے آتی تھی. تو اس طرح کا جو ہے وہ کھلواڑ کیا گیا اس ملک کے ساتھ.